من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون صدق الله العلي العظيم. سورہ یوسف کی جن آیات کو ہم نے ابھی تلاوت کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک مصر کے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا ہے. کل یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی تھی کہ 2 نوجوانوں نے یوسف علیہ السلام سے جیل میں اپنے خواب کی تعبیر پوچھی. آپ نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر دے دی اور کہا کہ تم میں سے ایک الزام سے بری ہو جائے گا، دوبارہ اپنے منصب پر فائز اسے کر دیا جائے گا، وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے کے عہدے پر پھر واپس لوٹ آئے گا، اور تم میں سے ایک پر جرم ثابت ہو جائے گا اور وہ سولی پر چڑھا دیا جائے گا. یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ کسے نجات ملے گی، لہذا اس سے جیل سے جس وقت اس کی آزادی کا پروانہ آیا تو اس کے کان میں انہوں نے یہ کہا کہ تم بادشاہ سے جا کر میرے سلسلے میں یہ کہنا کہ یوسف نام کا ایک بے گناہ قیدی جیل میں ہے، لہذا اب اسے نکالنے کی فکر کرو، اس پر کوئی نہ جرم ہے اور نہ کسی طرح کا کوئی الزام ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کہ یہ شخص جو آزاد ہوا اپنے عہدے پر بحال بھی ہو گیا اور اسے وہ یوسف علیہ السلام کی بات یاد ہی نہیں رہی، وہ بھول گیا بالکل اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا. بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھلا دیا اور یہ بات اللہ کو اچھی نہ لگی کہ یوسف علیہ السلام اس سے کہیں، بلکہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے رہتے. جب چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نکالتا، لہذا ان کی مدت اب 7 سال مزید اور بڑھ گئی. 7 سال قید کے کوئی معمولی نہیں ہوتے، کہنے کو تو ہم اس وقت ایک لفظ میں کہہ کر چلے جائیں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں پر اپنے مہربان ہوتا ہے ان کے لیے اسباب بھی خود فراہم کرتا ہے. اب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرے یوسف پر کسی کا احسان ہو اور کوئی شخص ان کو جیل سے نکال کر لائے یا ان پر بادشاہ مہربانی اور ہمدردی کا مظاہرہ کرے، بلکہ اللہ نے خود اسباب پیدا کیے اور اسباب اس طرح پیدا ہوئے کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. اس نے دیکھا کہ 7 بہت موٹی تازہ گائے ہیں اور 7 دبلی گائے ہیں. 7 بالیں دیکھیں تر و تازہ اور ہری، اور 7 بالیں اس نے سوکھی ہوئی دیکھی خشک. لیکن وہ عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے کہ یہ جو کمزور اور دبلی پتلی گائے ہیں، بعض حضرات نے بیل بھی لکھا ہے، یہ ان موٹی تر و تازہ گایوں کو کھا لیا انہوں نے اور انہوں نے ان کو نگل لیا. اور اسی طرح وہ جو خشک بالیں تھیں وہ ہری و تر و تازہ بالوں سے چمٹیں اور ان کو چمٹ کر انہیں بھی سفید کر دیا اور انہیں بالکل اپنے جیسا بنا دیا. اب دیکھنے والا تو بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا اور وہ گھبرا اٹھا، اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی. اس نے اپنے درباریوں کو بلایا، اپنے وزیروں کو طلب کیا اور اس نے اس خواب کا تذکرہ کیا کہ بھئی اگر تم لوگ مجھے خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے. وہ اس کے دل و دماغ پر چھا گیا تھا. اس کے وزیروں نے کہا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ تو تمہارے پریشان خیالات ہیں جو تمہارے ذہن پر چھا گئے ہیں. یہ کیا ہو سکتا ہے کہ 7 پتلی گائے ہیں اور وہ موٹی گایوں کو کھا گئیں، اور 7 سوکھی ہوئی بالیں ہیں
اور انہوں نے تر و تازہ بالوں کو بھی اپنے جیسا چمٹ کر کے خشک اور سفید بنا دیا. یہ لگتا ہے کہ تمہارے ذہن پر کوئی وہم ہے اور وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. بعض حضرات نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیے ہمیں خوابوں کی تعبیر کا کوئی علم نہیں ہے, ہم تو آپ کی حکومت کے وزیر اور اس کے مشیر ہیں, تو اس میں ہم کیا آپ کو بتا سکتے ہیں, ہم اس کا علم ہی نہیں رکھتے. اب یہاں ظاہر ہے کہ 7 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے. اب وہ شخص جو جیل سے اپنے خواب کی تعبیر لے کر نکلا تھا اور جو تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی وہ اس نے ہو بہو سچی اور صحیح ہوتی ہوئی دیکھی. اب فوراً اس کا دماغ حرکت میں آیا اور اس نے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارے خواب کی تعبیر بتلا سکتا ہوں. ایک شخص جیل میں قید ہے یوسف نام کا, وہ تمہارے خواب کی تعبیر دے سکتا ہے. اور پھر اس نے اپنا پورا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا کہ ہم نے ایسے ایسے خواب دیکھا تھا اور ہمارے خواب کی جو تعبیر اس شخص نے بتائی تھی وہی خواب کی تعبیر ہے. وہ اس نے بادشاہ کے سامنے ذکر کی کہ آپ مجھے اگر اجازت دیں تو قید میں جو ایک یوسف نام کا نوجوان ہے میں اس سے آپ کے خواب کا ذکر کرتا ہوں. اگر اس نے آپ کی تعبیر بتائی تو وہ صحیح تعبیر بتائے گا اور میں اس کو آپ کے سامنے آ کے بیان کر دوں گا. اب ظاہر ہے بادشاہ تو بے چین تھا کہ کسی صورت سے مجھے تعبیر مل جائے, اور جب اس شخص نے بتایا کہ وہ تو بالکل صحیح تعبیر دے گا تو بادشاہ نے اس کو وہاں بھیج دیا. اب ملاقات ہوتی ہے, جیل کے اندر یہ شخص پھر پہنچتا ہے اور پہنچ کر یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں یہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے, میں بادشاہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. اگر آپ کی خواب کی تعبیر مجھے دے دیں تو پھر میں جا کر کے ان لوگوں کو تعبیر بتا دوں. یہاں دیکھیے اللہ اکبر, حضرت یوسف علیہ السلام نے عام لوگوں کی طرح اس پر اپنا کوئی احسان نہیں جتایا اور کوئی بات نہیں کہی, ورنہ کوئی اور ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ اب آئے ہو 7 سال کے بعد, ہم نے تم سے ایک بات کہی تھی اور تم نے بادشاہ سے ذکر بھی نہیں کی اور اب اپنا مطلب پڑا تو پھر ہمارے پاس چلے آئے. کچھ نہیں, بس اس نے خواب بیان کیا یوسف علیہ السلام کے سامنے اور یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دے دی. تعبیر یہ دی کہ 7 تر و تازہ موٹی تازی گایوں سے اشارہ ہے کہ تم 7 سال تک خوب اچھی کھیتی باڑی کرو گے. بعض حضرات نے اس لیے بیل بھی لکھا ہے کہ بیل چونکہ ہل میں چلائے جاتے ہیں اس لیے 7 سال تک تو تم خوب اچھی طرح سے کھیتی باڑی کرو گے. اور پھر جو دبلی گائے ہیں اس سے اشارہ ہے 7 سال قحط کی طرف, پھر 7 سال قحط کی آ جائیں گے. اب ان 7 سالوں میں جو پیداوار ہوگی وہ اگلے قحط کے 7 سال انہیں برابر کر دیں گے. تو یہ اشارہ ہے 7 دبلی گایوں سے قحط کے 7 سالوں کی طرف اور اس سے اشارہ ہے خوشحالی کے 7 سالوں کی طرف. اور یہی اشارہ ہے ان 7 بالوں سے کہ 7 جو ہری اور تر و تازہ بالیں ہیں ان بالوں کو سے 7 سال تمہارے یہی ہیں کہ خوب اچھی کھیتی تمہاری یہاں ہوگی, اور اس کے بعد پھر جو 7 سال قحط کے آئیں گے تو وہ اتنے شدید ہوں گے کہ وہ پچھلا جو ذخیرہ ہے وہ یہ 7 سال ختم کر جائیں گے. اب یوسف علیہ السلام تعبیر دے رہے ہیں, اس نوجوان کو تو ان کی تعبیر پر پورا یقین ہے. اب وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کیا کوئی اس کی تدبیر بھی ہو سکتی ہے. یوسف علیہ السلام نے پھر اس کی تدبیر بھی بتائی اور یہ کہا کہ میں تمہیں تدبیر بھی بتاتا ہوں. تدبیر یہ بتاتا ہوں کہ پہلے تو 7 سال خوب اچھی طرح تم کھیتی باڑی کرو, اپنا سرمایہ لگا دو اس میں. جو تم فصل کاٹو تو اس فصل کو کاٹنے کے وقت, اس کے گہانے کے وقت بیج کو, غلے کو بالوں کے اندر ہی رہنے دینا, بس اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے نکالنا اور باقی اسٹور کر کے رکھ لینا. یہ ترتیب انہوں نے بتائی, جو ترتیب اصل حکمت کے اعتبار سے بھی صحیح تھی, کیونکہ جب زیادہ دن اناج باہر رہتا ہے تو اسے کیڑا لگ جاتا ہے, اور اس کے اندر بال کے اندر ہوتا ہے تو سیپریٹ اور محفوظ رہتا ہے کیونکہ اس پر کور چڑھا ہوا ہوتا ہے اور اس میں کیڑا نہیں جا سکتا. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ 7 سال, ہم لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا, وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اب خوشحالی کا سال ہے اگلا سال بھی ویسے ہی آئے گا, پھر ویسے ہی آئے گا. لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, 7 سال رہیں گے, پھر اس کے 7 سال بعد جو قحط پڑے گا
تو پھر دانے دانے کو لوگ محتاج ہو جائیں گے. اس لیے اب تم اہل مصر ایسا کرنا کہ اپنی اس پیداوار کو بچا کے رکھنا، بس ضرورت کے مطابق استعمال کرنا اس میں سے، اور باقی سرکاری خزانوں میں، کیونکہ ہر دور میں حکومتیں بھی خریدتی ہیں اپنے ملک کے لیے، تو ان کو گہانا نہیں، بالوں میں سے نہیں نکالنا اور رکھ دینا. پھر جب ضرورت پیش آئے گی تو اس وقت میں پھر اس کو نکالنا، جب اگلے 7 سال قحط کے پڑے ہوئے ہوں گے، دنیا تو ترس رہی ہوگی دانے دانے کو، اور اس وقت تمہارے پاس خزانہ موجود ہوگا، غلہ بھی موجود ہوگا، اس وقت تم پھر اس کو بیچنا اور سپلائی کرنا. اسی کے ساتھ جو بادشاہ نے خواب میں نہیں دیکھی تھی وہ بات بھی یوسف علیہ السلام نے بیان کی، اور وہ یہ کہی کہ 7 سال کے بعد پھر جو اگلا سال آئے گا وہ سال تمہارے لیے بہت ہی خوشحالی کا سال ہوگا، اس میں خوب بارش ہوگی، اس میں تمہاری داد و فریاد اللہ تبارک و تعالیٰ سنے گا، اتنی بارش کہ خوب انگور کی بیلیں پھل کھلیں گی اور تم شراب بھی نچوڑو گے، یعنی انگور بھی نچوڑو گے. اب یہ بات یوسف علیہ السلام نے اس نوجوان کو بتا دی. اس نے آ کر بادشاہ سے کہا کہ تعبیر تو آپ کے خواب کی مل گئی، اور جب خواب کی تعبیر بتائی بادشاہ کو آ کر تو بادشاہ تو حق کا بکا رہ گیا، کیونکہ ابھی تک تو اس نے جس تعبیر والے کو بلایا اس نے کہا کچھ نہیں، یہ تو اوقات و احلام ہے، یہ تو خیالات ہیں تمہارے، کچھ نہیں ہے، وہم ہے. لیکن اب وہ واقعی سمجھ گیا کہ جو یہ تعبیر دی ہے جس شخص نے، بالکل دل کو اس کے لگی، اور ایک بات اس کے خواب سے زیادہ بتا دی. تب اس بادشاہ نے یہ کہا کہ اب فوراً اس شخص کو جیل سے نکال کر لاؤ، اور میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی تو واسطے سے گفتگو ہوئی ہے اس شخص کے، اب میں براہ راست اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے کانوں سے اپنے خواب کی تعبیر سننا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں جو تدبیریں بتائی ہیں وہ تدبیر بھی میں خود سننا چاہتا ہوں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ گئی یوسف علیہ السلام کے قید اور جیل سے نکلنے کی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آپ کے حق میں وہ جو خواب دکھایا تھا اور جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اس فیصلے کو پورا کرنا چاہا، بنا کسی احسان کے اور بنا کسی تردد کے. ایک بات کل رہ گئی تھی جو مفسرین نے لکھی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام جیل کے اندر پہنچے تو ان کی عبادات اور ان کے طرز اور ان کی خوش اخلاقی اور قیدیوں کے ساتھ جو معاملات انہوں نے کیے اسے دیکھ کر جیلر ان سے محبت کرنے لگا، اور جیلر نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی، مجھ سے محبت کا کوئی اظہار نہ کرے، جس نے بھی مجھ سے محبت کی ہے میں تکلیف میں ڈال دیا گیا ہوں. بچپن میں میری پھوپھی نے مجھ سے بہت زیادہ محبت کی تو مجھ پہ چوری کا الزام لگا، میرے والد نے مجھ سے محبت کی تو میں کنویں کے اندر گیا، پھر زلیخا نے مجھ سے محبت کی تو میں تمہاری نظروں کے سامنے جیل میں ہوں. اس لیے مجھ سے آپ محبت نہ کرو ورنہ پھر میں کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال دیا جاؤں گا. یہاں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی رہائی کا فیصلہ کس اعزاز اور کس شان کے ساتھ کیا کہ اب بادشاہ خود ان کو طلب کر رہا ہے. لیکن اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب پروانہ آیا قید سے نکلنے کا تو آپ نے کہا کہ نہیں، میرے خلاف مصر میں باتیں بن چکی ہیں، زلیخا اور عورتوں نے مجھ پر آوازیں کسی ہیں، لہذا پہلے بادشاہ ان عورتوں کو بلائے اور ان عورتوں کو بلا کر اس بات کی پوری تحقیق کرے کہ مجھ پر کوئی الزام تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب بادشاہ تو سمجھتا تھا، عزیز مصر بھی سمجھتا تھا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں باہر نکل آؤں اور پھر لوگ کہیں کہ لوگ ایک قیدی کو یہاں لا کر بٹھا دیا، کیونکہ سارے لوگ کو تو صفائی پیش ہو نہیں پائی ہوگی، کچھ ہی لوگ حقیقت سمجھ پاتے ہیں اور کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو باتیں تو پھر بھی چلتی رہی ہوں گی کہ میاں کچھ تو ہوا ہوگا ورنہ یوں تو جیل میں جا نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی بات تو ہوئی ہوگی. اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان تمام عورتوں کو بلا کر جنہوں نے میرے خلاف سازشیں کی تھیں اور اس میں زلیخا بھی شامل ہے، آپ پوری تحقیق کیجئے اور پوری طرح سے میری برات کا اعلان کیجئے، تب میں جیل سے نکلوں گا ورنہ مجھے جیل کے اندر ہی رہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس 7 سال کے بعد جب پروانہ آزادی کا پہنچا تو انہوں نے پہلے کہا
کہ نہیں پہلے اس بات کی تحقیق کرو، صفائی پیش کرو. اگر میں اس طرح سے قید میں ہوتا تو میں تو پیغام سنتے ہی باہر نکل آتا. اس سے دو مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس موقع پر آدمی قید و بند میں ہے اور اس کے بعد آزادی کے لیے پیغام آ رہا ہے، پھر وہاں اڑ جانا اور مچل جانا، یہ ان کے صبر اور ان کی استقامت اور ان کی اپنی برات پر ان کے مقام بلند کو بیان کرنا ہے. یعنی اگر میں بھی ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو میں آ جاتا. ایک یا تو اس سے یہ بھی پہلو ہے. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب موقع کوئی غنیمت و فرصت کا ملے تو اسے ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. وہ تو یوسف علیہ السلام تھے، وہ تو نبی تھے، لیکن اگر میری امت میں سے کسی کو مسئلہ پیش آئے تو پھر وہ اس موقع کو غنیمت جانے، کیونکہ بادشاہوں کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں. آج دماغ میں ایک بات آئی اور کل بدل گئی. تو آپ اپنی امت کو تعلیم دینا چاہ رہے تھے، اس لیے آپ نے یہ بات بیان فرمائی. بہرحال اس کے بعد بادشاہ نے ان عورتوں کو جمع کیا اور سب نے جمع ہو کر یہی بات کہی کہ ہاں ہم نے سوچا تو تھا کہ یوسف سے ہم اپنا مطلب پورا کر لیں. مکے میں مولانا محمد مکی جو حرم میں بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں ایک بات بڑی عجیب و غریب کہی ہے جو عام طور پر لوگ نہیں کہتے. انہوں نے یہ کہا ہے، اور وہ بات اس آیات سے میل بھی کھاتی ہے. انہوں نے کہا کہ مسئلہ خالی زلیخا کے آپ پر فریفتہ اور عاشق ہونے کا نہیں تھا. انہوں نے عجیب و غریب تفسیر کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جو ہاتھ ان عورتوں نے کاٹے تھے وہ جان بوجھ کر ہاتھ کاٹے تھے اور وہ انجانے میں نہیں کاٹے. یعنی ان میں سے ہر ایک یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں یوسف علیہ السلام سے عشق کرتی ہوں، اور اس نے عشق اپنا ثابت کرنے کے لیے اپنی انگلیاں کاٹ دی، جس طرح عاشق اپنے کسی معشوق کو خوش کرنے کے لیے کاٹتے. تو زلیخا تو تھی فریفتہ، لیکن جب ان کا چرچا چلا اور جب ان کے حسن کو دیکھا تو ہر عورت ان میں سے یہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی صورت سے یہ میری طرف مائل ہو جائیں اور مجھ سے نکاح کر لیں یا میرے ساتھ آ جائے. تو وہ سب عورتیں اس مکر میں شریک تھیں. اس لیے یہاں قرآن نے یوسف علیہ السلام نے خالی زلیخا کی بات نہیں کی بلکہ ان تمام عورتوں کی بات کی ہے. اور ان تمام عورتوں نے ہی یہ بات کی کہ ہم نے ہاں ان کو اپنے نفس اور اپنے مطلب کے لیے ورغلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پاک اور صاف رہے اور ان پر کوئی الزام نہیں ہے. جب یہ الزام بالکل بری ہو گیا اور پورے مصر میں چرچا ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کسی جرم یا کسی الزام یا کسی غلط نسبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف بے گناہی میں اپنے آپ کو ان عورتوں کے فتنے سے بچانے کے لیے اب خود وہ جیل کے اندر گئے تھے، انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا، تو اسی وجہ سے جیل میں گئے ہیں. لہذا اب وہ نکل وہاں سے آتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ آپ کو پیغام نبوت بھی دینا ہے، اپنا پہلے اعتماد ثابت کرنا ہے. اگر اعتماد ہی مجروح ہو جائے گا تو پھر باقی کیا بچے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو تہمتوں کی جگہوں سے بھی بچاؤ. اتقوا مواضع التہم، تہمتیں بھی اگر کہیں لگے تو وہاں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. ایک مرتبہ آپ راستے میں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی میں سے کوئی زوجہ ہیں، ایک صحابی کی نظر پڑی تو آپ ٹھہرے اور ٹھہر کر آپ نے کہا کہ یہ میری بیوی فلاں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ پر قربان جائیں کہ ہم شک کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے. تو اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ تہمتوں کی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے. تہمت اگر لگ گئی تو پھر آدمی وہ کام نہیں کر پائے گا. اس لیے اہل علم اور خواص اس بات کا دھیان رکھیں. یہ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں جو مسائل نکالے ہیں. اب ذرا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے. کیونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے بہت مختصر لفظوں میں بیان ہے. دنیا والے اس کو لکھنا شروع کریں گے تو بہت طویل کہانی بن جائے گی. ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی کتاب ہے. کیونکہ اللہ اگر اتنی شارٹ میں بیان نہیں کرتا تو قرآن پتہ نہیں کتنے والیوم میں ہوتا. تو آج اتنا چھوٹا قرآن تو ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں. اگر اس کی 10 جلدیں ہوتی تو کتنی مشکل ہو جاتی. اس لیے اللہ نے اتنے جامع الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کوئی کر نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. بیچ کی زائد عبارات کو ختم کر دیا. اللہ فرماتا ہے وقال الملک، بادشاہ نے کہا انی ارا 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف
بادشاہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ 7 موٹی تازہ گائے ہیں جن کو 7 پتلی دبلی گائے کھا رہی ہیں، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 ہری بالیں ہیں، سبز بالیں ہیں جن کو خشک بالیں کھا رہی ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے سردارو، اپنے وزیروں سے پوچھتا ہے کیونکہ بادشاہ اپنی کیبنٹ تو بلائے گا۔ ان سے کہا افتونی فی رؤیایا، کہ تم میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، مجھے حکم دو خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ کیونکہ آدمی جب کوئی اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، گھر میں ذکر کرنے لگتا ہے، موبر تو بعد میں ڈھونڈتا ہے کبھی کسی کے پاس جائے، ایک دم ذکر کرنے لگتا ہے، گھر میں ذکر کر دیتا ہے، تو اب بادشاہ کیوں ذکر نہیں کرے گا؟ لہذا انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، یہ تو تمہارے پریشان خواب ہیں، پریشان خیالات ہیں، یہ کوئی خواب اب نہیں ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم خواب پریشان کی تعبیر کے عالم نہیں ہیں۔ تو یا تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم خواب کی تعبیر تو دے سکتے ہیں لیکن یہ خیالات کی کیا تعبیر دیں گے، یا پھر وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، ہم تو دیگر چیزیں جانتے ہیں، ہم سے آپ فائنینس کی بات کیجئے، ہم سے آپ ایڈمنسٹریشن کی بات کیجئے، ہم سے آپ فوج کی بات کیجئے، ہم خوابوں کی تعبیر کہاں جاننے والے ہیں۔ اب جب یہ مشورہ چل رہا ہے تو وہ جو بادشاہ کے دلانے پر متعین تھا شخص، اس سے فوراً اللہ تعالیٰ بات یاد دلاتا ہے، وقال الذی نجا منہما، اور وہ شخص جس کو ان دونوں میں سے نجات مل گئی تھی، وذکر بعد امۃ، ایک طویل عرصے کے بعد اسے بات یاد آئی، اس نے کہا انا انبئکم بتأویلہ، میں تمہارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، میں اس خواب کی تعبیر تم کو بتا سکتا ہوں، فارسلون، تم مجھے بھیج دو جیل تک، جیل میں قیدی ہے وہ اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بادشاہ کا پروانہ ملا ہوگا اور پھر وہاں تک پہنچا ہوگا، دروازے کھلے ہوں گے، وہ تو پوری داستان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً آگے سے شروع کرتا ہے، وہ جیل پہنچ گیا اور جا کے کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچائی کے پتلے، اے سراپا سچائی، یعنی تیری تو بات بات سے سچائی ٹپکتی ہے، افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن، ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیجئے، 7 گائے ہیں موٹی، یاکلہن 7 عجاف، جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، و7 سنبلات خضر، اور 7 ہری بالیں ہیں، واخر یابسات، اور 7 خشک بالیں ہیں جو ان کو کھا رہی ہیں، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس لوٹ جاؤں اور شاید کہ وہ جان جائیں۔ جان جائے میں دونوں باتیں ہیں، یا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ خواب کی تعبیر جان جائیں، اور دوسرے یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ وہ اے یوسف تیرے مقام کو جان جائے، تو چھپا ہوا ایک لال و گوہر ہے، ایک موتی ہے، انہوں نے پہچانا کہاں ہے؟ ظاہر ہے کہ اب صلاحیتیں یوسف علیہ السلام کی بچپن سے نکل کر کے جوانی کے مقام پر پہنچ رہی ہیں، تو کیا کیا ان کو اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا ہوگا؟ وہ تو اللہ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں گفتگو کا علم عطا فرمائیں گے، اس سے گفتگو کے علم سے مراد لینگویج بھی لی، نہیں یوسف علیہ السلام کو ایک زبان نہیں بلکہ جس بادشاہ نے جب آپ سے گفتگو کی ہے تو مختلف زبانوں میں بولتا رہا۔ بعض لوگ بادشاہ ہو کر بھی بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی 2 زبانیں زیادہ یوسف علیہ السلام کو آتی تھیں، بادشاہ کو عربی نہیں آتی اور عبرانی نہیں آتی تھی، اور یوسف علیہ السلام عبرانی زبان بھی آتی ہے اور ان کو یوسف علیہ السلام کو عربی زبان بھی آتی ہے۔ تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ لعلہم، تاکہ وہ لوگ پہچان لیں آپ کا کتنا اونچا مقام ہے، جب آپ کا مقام پہچانیں گے تو آپ کو جیل میں نہیں، آپ کو تو پھر سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے تعبیر دے دی، قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہا کہ تم 7 سال بہت عمدہ خوشحالی کے ساتھ کھیتی کرو گے۔ اب تعبیر ہی نہیں دے رہے ہیں بلکہ تعبیر کے ساتھ ساتھ نسخہ بھی بتا رہے ہیں، فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، تو جو تم کھیتی کاٹو تو اس کو اس کی بال ہی میں چھوڑ دینا، الا قلیلا مما تاکلون، مگر اتنا تھوڑا کہ اس میں سے تم جتنا کھاؤ
اس کو بالوں میں سے نکال کے رکھ لینا، باقی اس کو اسی طرح بالوں ہی میں رکھنا۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 سال بڑے سخت آئیں گے، یاکلن ما قدمتم لہن، تو جو کچھ تم نے ان سالوں میں جمع کیا ہے وہ اس کو کھا جائیں گے، پچھلا سب کچھ ختم ہو جائے گا، الا قلیلا مما تحسنون، صرف وہی بچے گا جس کو تم بو سکتے ہو، یعنی جو بونے کے لیے تمہارے پاس ہوگا وہ بچے گا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کو خوب بارش حاصل ہوگی، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ انگور بھی نہیں چھوڑیں گے، ظاہر انگور بن بارش کے تو ہو نہیں سکتا۔ یہ بات کہاں سے کہی انہوں نے؟ یہ بات یا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب علم عطا فرمایا، اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 7 سال کے بعد ایسا ہم کریں گے، بتا دو ان کو، بادشاہ کو اتنا علم نہیں تھا، یا پھر یوسف علیہ السلام نے اس طرح سے کہا کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہمیشہ ایک حال پہ زمانہ قائم نہیں رہتا، جب 7 بالوں کا ذکر کیا خوش کا تو 7 کے بعد پھر انشاءاللہ خوشحالی آنی ہی ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بات بتائی، دونوں ممکن ہیں۔ قال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کے آؤ، اب میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاءه الرسول، پھر جب ان کے پاس ایلچی بادشاہ کا آیا، قاصد آیا، قال ارجع الى ربک، کہ واپس جا اپنے مالک کے پاس، بادشاہ کے پاس جا، فاسألہ، اور اس سے پوچھ، ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن، کیا حال ہے ان عورتوں کا، کیا معاملہ تھا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ تو اب وہ صفائی پیش کریں سب کے سب، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان سب کے مکر و فریب کو جانتا ہے، میرا رب تو جانتا ہے، میں بری ہوں، میرا دل یقین کرتا ہے، لیکن یہ بات سب پہ ظاہر ہونی چاہیے، بادشاہ پہ بھی ظاہر ہونی چاہیے کہ وہ عورتیں ہی خطا کار تھیں جنہوں نے میرے مصر میں چرچے پھیلائے تھے۔ قال ما خطبکن، اب بادشاہ نے عورتوں کو جمع کیا، اس میں زلیخا بھی ہے اور وہ عورتیں بھی ہیں مصر کی۔ قال ما خطبکن، بادشاہ نے کہا تمہارا کیا معاملہ؟ اذ راوتن یوسف عن نفسی، کہ جب تم نے یوسف کو اپنے مطلب کے لیے برگلانے اور پھسلانے کی کوشش کی، دائرے کہ ان کے عمل کو یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہیں۔ قلنا حاشا للہ، سب پکار اٹھی، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اب حالانکہ گواہی عورتیں دیکھ رہی ہیں، اور جس نے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہ زلیخا تھی جس نے کمرہ تک بند کر لیا تھا، وہ پکار اٹھی اور اس کی زبان سے اب حق نکل آیا۔ قالت امرأة العزیز الآن حسحس الحق، عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے کہا کہ اب حق واضح ہو گیا اور حق سب کے سامنے آ گیا۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اپنے مطلب کے لیے ان کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، وانہ لمن الصادقین، اور وہ سچے لوگوں میں سے، یوسف سچوں میں نے ہی یہ سب کچھ کیا تھا۔ ذالک، یوسف علیہ السلام نے اب کہا، دیکھا، لیعلم، میں نے یہ کیوں کیا ہے، لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ عزیز مصر کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت اس کے ساتھ نہیں کی ہے، میں نے خیانت نہیں کی ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میں نے خیانت نہیں کی ہے۔ وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور تاکہ یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتا، انہیں آگے نہیں بڑھاتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جو چال زلیخا نے چلی، جو چال عزیز جو مصر کی عورتوں نے چلی، وہ سب کی سب غلط تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پاک اور صاف ثابت کر دیا، میں یہ سب پہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ بات کہی۔ یہاں سے انشاءاللہ اگلا مضمون کل شروع ہوگا اور 13واں پارہ دیکھیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے رب ہماری لغزشوں کو معاف فرما، اور ہمیں نفس شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، زندگی کی ساری خطائیں معاف فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما،
نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسپتال میں بھرتی ہیں